السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رمضان المبارک کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ اب اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور شوال کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہمیں عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں اسلام کی، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ عید کی نماز میں یہاں تو سب سے پہلے ایک چیز جس پر تمام علماء متفق ہیں کہ اس حالت کے اندر عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ دوسری چیز جس میں اختلاف ہے کہ کیا نمازیں گھر کے اندر پڑھی جائیں گی یا نہیں۔ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ پڑھی جائے گی، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں پڑھی جائیں گی ان کے اندر اختلاف یہ ہے کہ کتنی رکعت پڑھی جائے گی، 2 رکعت یا 4 رکعت۔ تو امام مالک، شافعی، احمد، نخعی اور مختلف تابعین اعظام اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ضعیف قول مروی ہے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، لیکن چونکہ یہ ضعیف ہے اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنی ہے تو ان میں اختلاف یہ ہے کہ کیا تکبیرات کے ساتھ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے سنن البیہقی کے اندر ایک اثر موجود ہے کہ بلا تکبیر کے پڑھنی ہے۔ دوسرا قول انس بن مالک، امام شافعی، امام مالک، احمد، نخعی وغیرہ کا ہے کہ تکبیرات کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر جو لوگ اب اس بات کی جب تعین ہو گئی کہ تکبیرات کے ساتھ پڑھنی ہے تو اب اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا خطبہ بھی دینا ہے یا خطبہ نہیں دینا ہے۔ تو اس میں علماء کی جمہور کی رائے یہ ہے کہ گھر میں جو نماز ہوگی اس میں خطبہ نہیں ہوگا، اور یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، ابن سیرین، نخعی اور دوسرے بڑے محدثین سے مصنف عبدالرزاق، سنن البیہقی، صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث کے اندر مروی ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کہ صرف 2 رکعت نمازیں تکبیر کے ساتھ پڑھنی ہیں بغیر خطبہ کے۔ دوسرا قول یہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ خطبے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خطیب ہو تو پڑھنی ہے، خطبہ دے دے، خطیب نہ ہو تو خطبہ نہ دے، یہ قول مجھے اپنے بحث کی حد تک نہیں مل سکا، واللہ عالم، اس کی صحت کا اللہ مالک ہے۔ اب ان سارے اختلافات کو سامنے رکھ کر جو علماء سعودی عرب یا جو محققین علماء ہیں جنہوں نے جو تحقیق کے میدان میں قدم راسخ رکھتے ہیں، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ان حالات کے اندر ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور یہ نماز قضا نہیں ہے بلکہ یہ نماز ادا ہے، کیونکہ نماز قائم ہی نہیں ہوئی ہے، اور نماز گھر کے اندر پڑھنی ہے، تکبیرات کے ساتھ پڑھنی ہے، اور صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، بلا خطبہ کے پڑھنا ہے، کیونکہ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ، قتادہ وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رحمہم اللہ نے پڑھا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات متعین ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز تکبیرات کے ساتھ، پہلی رکعت میں 7 تکبیر، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں،
سجدے سے اٹھنے والی تکبیر کو چھوڑ کر۔ تو اب اللہ رب العالمین سے ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام کرنا چاہیے، کہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں جو صحیح موقف ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ علی نبینا محمد۔